بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت باب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 5 دسمبر 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ النساء رکوع نمبر 12 پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 9 آیات کریمہ 88 سے لے کر آیہ کریمہ 88 تا 91 4 آیات بینات پر مشتمل آج کا یہ رکوع ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی۔ اس کا اہم عنوان ہے منافقوں کی قسمیں اور ان کے ساتھ شرعی برتاؤ کے احکام۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلے یہ ہدایت دی جا چکی ہے کہ اگر کوئی بھی تم کو سلام کرے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، تو اسے اس کے الفاظ سے اچھے الفاظ میں جواب سلام دو یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ کوئی بھی ہو خام خواہ اس پر بدگمانی نہ کرو، لیکن جس کے کفر و نفاق کا کنفرم ہو تو ظاہر ہے اسے تو جواب نہیں دینا، ان کے بارے میں مختلف رائے نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسے مثلا ہجرت کے بعد کچھ لوگ جو راستے سے پلٹ آئے، یا وہ لوگ جنہوں نے مدینہ النبی کی فضا کے ناموافق ہونے کا بہانہ کیا اور اجازت طلب کی کہ ہم جنگل میں رہیں،
پھر مدینہ النبی سے نکل کر مشرکوں کے ساتھ مل گئے۔ تو الغرض جو کنفرم ہو چکے ہوں کفر و نفاق میں، تو فرمانے باری تعالی فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں منافقوں کے بارے میں کیا ہوا کہ دو گروہ بن گئے۔ واللہ ورکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے اوندھا کر دیا ان کو ان کے اعمال کے سبب، جو وہ کرتوت کرتے تھے اللہ نے ان کو اوندھا پلٹ دیا، اور تم ہو کہ ابھی تک تردد میں ہو۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ راہ پہ لے آؤ اس کو جسے اللہ نے بھٹکا دیا؟ اللہ کے بھٹکائے ہوئے کو راہ پہ نہیں لا سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پاؤ گے اے محبوب تم اس کے لیے کوئی راہ۔ اللہ اکبر۔ تو اے مخلص مومنوں، راہ حق سے برگشتہ خدا کے دھتکارے ہوئوں کو تم بھی رد کر دو۔ ان کے بارے میں باہم دو گروہ نہ بن کہ ایک انہیں مقبول کہے اور ایک مردود۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ودو، بہت کوشش کریں گے، بہت طلب کریں گے، بہت چاہت کریں گے، کس چیز کی؟ لو تکفرون، کاش تم کفر کرو، کما کفروا، جیسے یہ خود کافر ہوئے۔ یہ منافق جیسے خود ظاہر کلمہ پڑھنے والے اور دل میں کفر رکھنے والے خود پلٹ گئے ہیں، چاہیں گے کہ تم بھی کفر کرو۔ فتکونون سواء، تو ہو جاؤ تم سب برابر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو اے مسلمانوں ہرگز مت بنانا ان میں سے دوست۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ خالص ہجرت کریں خدا کی راہ میں۔ جیسے تم خدا کے محبوب کے فرمان پر مکہ مکرمہ شرف اللہ تعالی سے ہجرت کر کے یثرب میں پہنچے اور وہ مدینہ النبی ہوا، تو جب تک یہ بھی مخلص ہو کر آمادہ ہجرت نہ ہو ان منافقوں کو دوست نہ بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، بس اگر پھر یہ پھریں تو گرفت میں لو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو۔ تو قرآن نے خود یہ حکم دیا، اور فرمان رسول سے بھی ثابت ہے کہ سرکار نے گستاخوں کو، دیدہ دلیری دکھانے والوں کو، بعضوں کو چن چن کے مروایا، اور خود بھی جہاں خوارج کی علامات بیان کی، جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوں گے لیکن بات بات پر مسلمانوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ داغیں گے اور مشرکوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، سیاستہ میں ان کی علامتیں بیان کی کہ سر ان کے منڈے ہوں گے، پانچے اوپر اٹھائے ہوں گے، داڑیاں گھنی، پیشانیاں ابھری ہوئی، گال پھولے ہوئے۔ قرآن بہت پڑھیں گے تر بتر، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ جہاں یہ علامات بیان کی وہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں انہیں پالوں تو انہیں قوم عاد و سمود کی طرح قتل کر دوں۔ بخاری شریف
حدیث صفحہ 624 جلد ثانی میں صفحہ 623 اور 24 پہ جو قدیمی کتب خانہ رام باغ کراچی کی چھپی ہے. اسی طرح مسلم شریف میں تو لگاتار صفحہ 339 تا 343 4 صفحے ہیں. پھر نسائی شریف اور سیاستہ میں دیگر جگہوں پہ، پھر مشکات شریف اور دیگر 50 کتب احادیث میں یہ موجود ہے. بلکہ وہ سرکار کی معترض ہوا تھا تقسیم پہ، الیاذ باللہ. یمن سے حضرت علی نے سونا بھیجوایا تھا جو ابھی جس سے مٹی بھی نہیں چھڑائی گئی تھی، چمڑے کے تھیلے میں. سرکار تقسیم کر رہے تھے 4 افراد میں. تو فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہہ قص اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار. ایک بندہ بڑا گندا کھڑا ہو گیا، غائر العینین آنکھیں اس کے اندر دھنسی ہوئی، مشرف الوجنتین گال پھولے ہوئے، ناشز الجبہہ پیشانی ابری ہوئی، قص اللحیہ داڑھی بڑی گھڑی چوڑی، محلوق الراس سر ٹنڈا، مشمر الازار پانچے اٹھا کے چڑھائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض کرنے لگا. قال اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو. فقال ویلک لا تامنونی وانا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحا و مساء. دو جہاں کے سردار نے فرمایا بربادی ہو تیرے لیے، تم مجھے امین نہیں مانتے، میں تو ذات کا امین ہوں جو آسمانوں سے صبح و شام مجھے وحی کا پیغام بھیجتی ہے، میں اس کا امین ہوں. واللہ رجل، حدیث کے الفاظ ہیں سرکار کو پشت کر کے پیٹھ پھیر کے وہ بدبخت چل پڑا، اسے آر نہ ہوا حضور کو پشت کرتے ہوئے. بروایات مختلفہ، ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم، ایک میں حضرت خالد بن ولید اور ایک میں حضرت مولا علی مرتضیٰ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو ایذن لی اضربونہ کا، اجازت دیں تو اس کی گردن مار دوں. فرمایا بھی چھوڑ دو، دین اسلام ہے. یہ منافق ملے پھرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابیوں کو مروانا شروع کر دیا، کہ وہابی صحابی بن کے رہتے تھے. اللہ، لیکن سرکار نے آنے والی امت کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان من ذی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا ولا یجاوز حناجرہم. اس سے قوم پیدا ہوگی کتاب اللہ کو تر بتر پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا. یخرجون من الدین، یہ من الدین کما یخرج السہم من الرمیہ، تین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے یا تیر کمان سے نکل جاتے ہیں. یہ دونوں معنی کیے علماء نے، یعنی کمان سے نکلا جیسے واپس نہیں آتا، یہ دین سے نکلے واپس نہیں آئیں گے. یا شکار سے نکلا اس کی خصوصیت ہے کہ وہ شکار سے آر پار ہو جاتا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا، خون یا کسی گوشت یا کسی چیز کا صاف ہو کے نکلتا ہے. ایسے یہ بھی اسلام سے بالکل ایسے نکل جائیں گے کہ ان پہ اصل اسلام کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. پھر مسلم کی ایک روایت میں سرکار نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم. اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان کو روزوں کے سامنے حقیر جانو. نمازیں اتنی پڑھیں گے، بلکہ خوارج کی یہ نشانی ہے. سرکار نے فرمایا مجھے خطرہ ہے اپنی امت پر اس آدمی کا جو جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا. اسلام کی چادر اور قرآن یہ اس کا لبادہ ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن وہ اس کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا. وہ پہلا یہ شخص جو معترض ہوا تھا تقسیم رسول پر اور اس نے یہ الیاذ باللہ بکواس کیا، تو وہ بدبخت اس کی نسل
وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ ذوالخویسرہ تمیمی، سرکار نے فرمایا یہ دیکھ لو گنجا، اسی کی نسل سے ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس نے حرمین طیبین پر تسلط کیا اور اپنے آپ کو کہتا تھا مسلمان اور باقی سب کو کہتا تھا مشرک ہے۔ اسی کی پارٹی نے بھی، پھر سعودی ڈاکوؤں نے ترک عثمانی حکومت توڑ کے یہ قبضہ کیا اور حرمین طیبین کے قبرستان جنت المعلی اور جنت البقیع میں ان گنت ہزار ہا صحابہ اکرام تابعین اور اولیاء امت ان کے مزارات کو مسمار کیا، یہاں تک کہ گنبد خضرا پر بھی چڑھائی کی کوشش کی اور معاذ اللہ اسے صنم اکبر بڑا بت قرار دیا۔ اللہ نے اس پہ قدرت نہیں دی۔ تو انہی خوارج کے خلاف مولا علی کی وہ جنگ ہوئی، جو بچ نکلے وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اور بار بار سرکار نے فرمایا مشرق سے نکلیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بستی نظام الدین جو ان کا مرکز ہے ہند میں، وہ اس خطے کے اعتبار سے مشرق میں، رائے منڈ ہمارے خطے کے اعتبار سے مشرق میں، نجد خطہ عرب کے اعتبار سے مشرق میں جو ان کے مراکز ہیں۔ ہمیشہ ان کا حملہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم نے بھی اپنے فتاوی اور کتابوں میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب بھی ان کا تسلط ہوگا یہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1921 میں آپ کا وصال ہے، 1925 میں یہ نجدی بلا حرمین طیبین پہ قابض ہوئے، تو بات آگے نکل گئی۔ اس کی تفصیل کے لیے مقدمہ جاء الحق، بار شریعت حصہ اول، فتاوی شامی اور مختلف کتابیں موجود ہیں، اور ہمارے استاد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ازہروی کی پوری مستقل اس پر کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، جو ہر سنی کو پڑھنی چاہیے۔ اور انگریز مفکر ہمفرے کے اعترافات اردو میں چھپ چکے ہیں، جس نے ابن عبد الوہاب نجدی کی پوری کہانی لکھی ہے۔ تو ان سب کے ٹانڈے اسی ذوالخویسرہ سے ملتے ہیں جو کھڑے ہو کے تقسیم مصطفیٰ پہ معترض ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جہاں ملیں پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بنا، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ جو مل جائیں ایسی قوم سے کہ ان کے اور تمہارے درمیان میثاق۔ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے کہ منافقوں میں سے جو اس قوم کے پاس پہنچ جائے نا امن لے کر، جس کے ساتھ تمہارا پہلے معاہدہ ہو چکا ہو کہ بھائی کوئی بندہ تمہارے پاس آ گیا اس نے امن لے لی تو تمہارا امن دینا گویا ہمارا امن دینا ہے۔ او جاؤکم حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، یا آئے تمہارے پاس سینہ تنگ ہو کے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مسلط کر دیتا ان کو تم پر، پھر وہ ضرور لڑ جاتے تم سے۔ یعنی منافقوں کی پالیسی میں یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پہ مسلط آ جائیں اور لڑیں، لیکن اللہ نے وہ تسلط ان کو دیا نہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تو اگر وہ تم سے اعتزال کریں، کنارہ کریں، تو اگر تم سے کنارے پہ ہو گئے تو تم سے نہ لڑے اور صلح کی بات ڈال دی، یعنی پیغام صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ، یعنی اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے کہ وہ رجوع لائیں، پھر بھی تم انہیں جو ہے زور زبردستی دباؤ اور ان سے لڑو، پھر تم بھی ان کا پیغام صلح قبول کرو۔ اس آیت کریمہ پر مفسرین کرام کی بڑی بحثیں ہیں۔
اس طور پہ گویا یہ آیت قتال و سیف یعنی جہاد فقتلوا المشرکین سے منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں۔ تو اب جو ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں وہ بھی اس حکم میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، لیکن جنہوں نے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہ کیا ہو اور نہ ہی معاہدہ کرنے والوں سے ملے ہوں، صرف مسلمانوں سے قتال نہ کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھے گئے، ان کے حق میں یہ آیت قتال سے منسوخ قرار دی جائے گی۔ بہرحال علیہ السلام کو ان سے بالکل بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، ان کی حرکتوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی جتنی خفیہ سازشیں ہیں وہ اگر جاری ہیں تو ان کا سر کچلنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ جب بھی مسلمانوں کو غافل دیکھتے ہیں وہ ہلہ بول دیتے ہیں۔ میں نے اس کی بڑی مثال دی آپ کو کہ ترک عثمانیہ حکومت جو عاشقوں کی حکومت تھی، وہ اتنے بڑے دیوانے تھے، مسجد نبوی شریف کی تعمیر جدید میں، یہ آپ کو یہاں سمجھنا آسان ہے، یہ آپ کے سامنے تعمیرات جاری ہیں، وہ جنوبی پھاٹک سے تعمیرات کا سامان آتا ہے۔ اب ٹائلز ہیں، ان کا ایک مخصوص سائز ہے، مثلا 1 فٹ، وہ لگانی ہے۔ آج کل وہ جو دوسری ڈیکوریشن ٹائلز آتی ہیں جو چپکاتے ہیں، وہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یا یہ چھت والی، چلو چھت پہ لگانی ہے۔ مسجد سے متصل حجرہ اقدس ہے، 2 جہاں کے سردار کا، جس پہ گنبد خضرا ہے۔ اگر کوئی پتھر وہ جو کاٹ کے لاتے وہ بڑا ہوتا اور اسے مزید کاٹنے کی حاجت ہوتی، رگڑائی کی حاجت ہوتی، جس میں آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ایک اینٹ یا ایک ٹائل یا ایک پتھر بھی واپس جہاں انہوں نے وہ پلانٹ لگایا تھا، فیکٹری، وہاں بیچ دی، کہ اتنی آواز بھی 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کے پاس بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ان بدبختوں نے جب تسلط کیا تو حرمین طیبین کے ادب کے تقدس کو پیش نظر رکھ کے انہوں نے آگے سے فائٹ نہیں کی کہ یہاں گولی نہ چلے، وہ خدمت ان کے سپرد تھی، لیکن انہوں نے اس خدمت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے حرمین طیبین، جنت المعلا، جنت البقیع کے مزاروں کو شہید کیا، اور آج بھی ان کی بے باکیاں اور گستاخیاں اور ان کا روضہ اقدس پہ کھڑا ہونے کا سٹائل، اور مسجد نبوی شریف اور روضۃ الجنہ میں، اور پھر دنیا بھر کے زائرین کے ساتھ بدتمیزیاں، بدسلوکیاں۔ مجھے بتائیے، ارکان حج و عمرہ تو سارے حرم مکی میں ادا ہوتے ہیں، مسلمان حرم مدنی میں تو جاتا ہی حضور کے لیے ہے، ورنہ حرم مکی کی مسجد کی، حرم مدنی کی مسجد سے نمازوں کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ یہاں 50,000 ہے تو وہاں 1,00,000 ہے۔ وہ 1,00,000 کی فضیلت چھوڑ کے 50,000 کے لیے نہیں آتا، وہ جن کی برکت سے 50,000 کا ثواب ہے ان کے قدموں میں حاضری کے لیے آتا ہے۔ یا رب کے گھر میں اتحیات میں بیٹھ کے جن پہ درود و سلام پیش کرتا ہے، وہاں ان کے دربار میں کھڑے ہو کے وہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ وہاں حج یا عمرے کا کوئی رکن نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی اگر اسے دھکے مارے جائیں تو ایسی بدتمیز قوم سے بڑی کوئی بدتمیز قوم ہوگی؟ یہ دنیا بھر کے سب سے بڑے دہشت گرد اور بڑے موذی وہ یہی خوارج ہیں، ہمیشہ ان کے نشانے پہ مسلمان ہوتے، مسلمانوں کو بات بات پہ مشرک کہیں گے، اور مشرکوں سے پیار محبت کی پینگیں دبئی میں اور کہاں کہاں ان عربیوں نے، خبیثوں نے، ہند کے مجوسی یہ جو ہیں ہندو مشرکوں کو بنا دیا انہوں نے جناب وہ مندر، اور وہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ وہ شرک نہیں ہے، رب کے مقابلے میں باقاعدہ جھوٹے خدا پوجے جا رہے ہیں، اور نبیوں ولیوں کی تعظیم شرک ہے۔
اس لیے قرآن پاک نے جیسے فقتل المشرکین فرمایا، ان خبیثوں کے بارے میں قرآن نے بھی یہ فرمایا، اور حدیثیں میں متعدد سیاستہ کی پیش کر چکا ہوں۔ سرکار دو جہاں نے تو فرمایا کہ یہ قوم مجھے مل جائے تو میں قوم عاد و سمود کی طرح ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھتا۔ اللہ اکبر۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے ستجدون آخرین یریدون یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب پاؤ گے تم کچھ دوسرے جو ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ امن میں رہیں تم سے اور اپنی قوم سے۔ یعنی منافقوں کے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ پالیسی ساز ہوگا، اے مسلمانوں تم سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا اور اپنی قوم سے بھی۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، پھر جب وہ پھیرے گئے فتنہ کی طرف تو اوندھے منہ گرے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، تو اگر وہ باز نہ رہے، علیحدہ نہ ہوئے تم سے اور صلح کی بات نہ ڈالی، پیغام صلح بھی نہ بھیجا، پھر کیا ہوگا؟ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور نہ اپنا ہاتھ روکا تو پکڑو ان کو اور مار ڈالو جہاں پا گئے ان کو تم۔ یعنی ایک ظاہر کافر ہوتا ہے اور ایک چھپا کافر ہوتا ہے۔ شریعت اس چھپے کافر کو منافق کہتی ہے۔ حقیقی طور پر یہ اصطلاح تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک محدود تھی، کیونکہ دل کی بات اللہ کی عطا سے وہ جانتے تھے۔ ایمان کی دل میں تصدیق ہے یا نہیں ہم تو نہیں جان سکتے۔ ہمارے معاشرے میں عرفی طور پر ان کو منافق کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی گستاخیوں کے سبب حقیقت میں مرتد ہو چکے ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، لیکن وہ شو اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مبلغ اور رہبر بھی بنے پھرتے ہیں، تو اہل سنت کے اہل حق کے عرف میں انہیں کہا جاتا ہے منافق۔ باقی ایک ہوتا ہے عملی منافق جو عقیدہ وائز مسلمان ہی ہے، وہ ہے جو بات بات پہ جھوٹ بولے، بات بات پہ گالی بکے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جان بوجھ کے وعدہ توڑے، وغیرہ وغیرہ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں جن پر کھلا ہوا قابو دیا۔ تو اے محبوب ان قریب آپ ایک دوسرا گروہ پاؤ گے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ قبیلہ غطفان یا بنی اسد کے منافقین میں سے عجیب و غریب مخلوق تھی کوئی، یہ مدینہ آ کر اپنا اسلام ظاہر کریں گے اور اپنی قوم سے اس طرح امن میں رہیں گے، یعنی مدینہ میں جب اسلام شو کریں گے تو مسلمانوں سے امن میں ہو جائیں گے، اور قرآن نے فرمایا کہ اپنی قوم سے بھی چاہیں گے امن، وہ اس طور پہ کہ جب مدینہ سے واپس ہو کر اپنی قوم میں جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے، یعنی کفر کو ظاہر کر دیں گے اور مشرکوں کے شریک کار ہو جائیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی اور کفار کے خلاف جہاد نہ کرنے والوں کی مذمت کی تھی۔ اب آگے کی آیت میں جہاد کے متعلق احکام بیان ہوں گے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ میں قتل کے احکام بیان ہوں گے، یعنی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا جائے قتل عمد تو اس کی کیا سزا ہے، مسلمان کسی کے ہاتھ سے بھولے سے قتل ہو جائے قتل خطا تو اس کی کیا سزا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بیان ہوں گی۔ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دو جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔